الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے، وہ موضوع ہے نعمت رمضان اور بدبخت لوگ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، تو جس طرح دیگر معاملات میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان کا ادب و احترام نہ کرنے والے، اس کے اندر اپنے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھنے والے ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں احادیث میں وعیدیں آئی ہیں کہ ان کو کیا عذاب ہوگا۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ المستدرک اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے منبر مبارک کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کر سکا، نیک اعمال کر کر، گناہوں سے بچ کر اپنی مغفرت نہ کر سکا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو اور برباد ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے یوں دعا مانگی کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی تعظیم کر کر، ان کا ادب کر کر، ان کی خدمت کر کر جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے جو آمین کہا تو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے یوں دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب یہ حدیث پاک تین عام موضوعات کے اوپر ہے، جس میں ایک والدین کی خدمت نہ کرنا۔ بڑھاپے کے اندر کسی کو پایا تو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی میرا تو اپنا ہی خرچہ بڑا ہے، میں ان کا خرچہ کیسے اٹھاؤں، یا
ان کو الٹا لوٹنا شروع کر دینا، ان کے پیسوں کے اوپر نظر رکھنا کہ کب یہ مریں، کب ہم پیسے کھائیں، وراثت بانٹیں۔ اب سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر دعا کس نے مانگی؟ تمام ملائکہ سے افضل حضرت جبرائیل امین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ اور اس کے اوپر آمین کس نے کہی؟ تمام رسولوں سے افضل، پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی جو ہے اس نے اس کے اوپر کیا کہا؟ آمین۔ یعنی وہ رحمت للعالمین جو اپنی امت کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس مسئلے کے اندر کتنی سختی فرمائی کہ جو بندہ اپنے والدین کا ادب و احترام کر کر، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا اور اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ اور دوسرا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک جب سنیں یا جب لکھیں تو اس کے اوپر درود پاک نہ پڑھنا۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ درود لکھتے ہی نہیں، لکھیں گے تو خالی سواد لکھ دیں گے، حالانکہ یہ ناجائز ہے، پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ اور جب بولتے جائیں گے تو بقیہ بڑے اچھے القابات ہم لیتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، حبیب اللہ، اسی طرح دیگر جو آقا علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ درود نہیں پڑھتے۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اور جس مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اس مجلس میں ایک مرتبہ کم از کم پڑھنا واجب ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بار بار آقا علیہ السلام کا نام مبارک لے رہا ہوں، اب اگر ہم بس خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں، سر ہلاتے جا رہے ہیں تو گناہ گار۔ کم از کم ایک مرتبہ جب آقا علیہ السلام کا نام آئے تو ساتھ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واجب ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ہر مرتبہ جب حضور کا نام آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلاۃ و سلام علیہ، کوئی نہ کوئی سیغہ جو ہے درود پاک کا وہ ضرور پڑھا جائے، یہ عادت بنائی جائے۔ اور تیسرا جو حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان کو پایا لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، اپنے گناہوں کو بند نہ کیا، اپنی نیکیوں کے چیزوں کو بڑھایا نہیں، اسی طرح ڈنڈیے مار رہے ہیں، اسی طرح ملاوٹ رمضان میں چل رہی ہے، اسی طرح رشوت خوریاں چل رہی ہیں، اپنی عیدی کے نام پر لوگوں کے ناکے لگا لگا کر لوٹا جا رہا ہے، کوئی ڈاکو لوٹ رہا ہے، کوئی پولیس والا لوٹ رہا ہے، کوئی سرکاری افسر عیدی اکٹھی کر رہا ہے، اپنے حرام خوری کا جو ہے میٹر اور زیادہ بڑھا دیا کہ ہم نے بھی عید کرنی ہے، ہم نے بھی اپنا مال بیچنا ہے، ہم نے بھی اپنے سال کا راشن نکالنا ہے۔ تو سنیں حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بقیہ کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، لیکن رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھی ہو اور برباد بھی ہو۔ لہٰذا رمضان کسی انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے، رمضان دیہاری کا نام نہیں ہے، رمضان سیزن کا نام نہیں ہے کہ پیسے کمانے کا سیزن ہے۔ حقیقی طور پر رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں، ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں، ہم کئی بیماریوں میں ایسے گرفتار ہیں کہ جو گناہ کی بیماری ہم سے چھوٹتی نہیں۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہمیں تبدیل ہونے کا موقع دیتا ہے کہ 30 دن ہم گناہ سے بچے رہتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں 40 دن کوئی بھی کام مسلسل کر لو
تو وہ انسان کی عادت بن جاتی۔ 40 دن ہم رمضان میں با جماعت نماز پڑھنے والے بن جائے، 30 رمضان کے اور باقی 5-10 دن پہلے اور یا بعد کے مسلسل با جماعت پڑھنے والے بن جائے، انشاءاللہ عز و جل 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنا ہماری عادت ہو جائے گی۔ جس طرح 3 وقت کا کھانا ہماری عبادت ہے، عبادت بھی جو ہے عادت ہے، عبادت بھی ہماری عادت ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی حدیث پاک بڑی اہم اور مشہور حدیث پاک، کئی احادیث کی کتب کے اندر آیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا، کہ وہ رمضان کا مہینہ کہ افطار کے وقت لاکھوں لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور چاند رات والے دن پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں اس کے برابر صرف چاند رات کو آزاد کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں لاکھ لوگ جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی وہ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور اس میں وہ مسلمان کہ جو رمضان کا حق ادا نہ کر سکا، وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، تو اس سے بڑا اور کون بدبخت ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عبادت گزار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا، اور کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ یعنی عبادت بھی کی، زکوٰۃ بھی دی، نوافل بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ سارا دن بھوک پیاس بھی برداشت کی، روزہ بھی رکھا، تب بھی حاصل کچھ نہ ہوا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ محدثین نے اس حدیث پاک کو ریاکاری کے باب میں شامل کیا کہ بڑے فخر سے لوگوں کو الحمدللہ میرے سارے روزے چل رہے ہیں، میرے نفل روزے بھی چل رہے ہیں، میری تہجد بھی چل رہی ہے، میرے فرض نمازیں بھی چل رہی ہیں، ہر سال الحمدللہ میں حج کرتا ہوں، زکاتیں میں بڑی دیتا ہوں۔ بلا وجہ لوگوں کے اندر اپنی عبادت ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکوکار بتانے کے لیے اپنی عبادات ضائع کر دینا کتنی بے وقوفی ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ملتا، اگر رب تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر رب راضی اگر رب راضی ہو جائے، حدیث پاک ہے مشکات شریف کی کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ عبادت کرے، ایسے پہاڑ میں عبادت کرے جس کا کوئی روشن دان نہ ہو، جس کے اندر کوئی دیکھنے والا اسے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی عبادت کے چرچے کر دے گا۔ اور اگر ہم خود لوگوں کو بتاتے رہے میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنی کی، لوگ چند لمحوں بعد تمہیں بھول جائے۔ آپ دیکھ لیں کتنے دنیا کے اندر لیڈر آئے کنہوں نے تصویریں لگا لگا کر، افتتاح کی تصویریں لگا کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس چیز کا افتتاح کیا ہے، میں نے یہ چیز دی ہے۔ کتنی دیر؟ آپ یہ دیکھ لیں بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی سڑک بناتے ہیں، اس کے اندر اس کا افتتاح کرتے ہیں، پتھر کے ساتھ اس کی افتتاحی ترکیب ہوتی ہے، اس کے اندر نام لکھا ہوتا ہے، تختی لگی ہوتی ہے، پتھر کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ رہتی ہے؟ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کے اندر بند جگہ بھی عبادت کی ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر چرچا کر دیتا ہے۔ امام بری سرکار حضرت جو ہے وہ کلندر رحمت اللہ علیہ بزرگ، اسی طرح دیگر بزرگ
کس پہاڑوں کے اندر جا کر عبادتیں کی ہیں، کس پہاڑ کے اوپر ان کی قبر ہے، لوگوں کے اندر ان کے چرچے کیسے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کے روزوں کو، رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے کر لیں تو ابن حبان کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے حق کو پہچانا، جس نے رمضان کے حق کو پہچانا، اس کے اندر عبادت کی، اس رمضان کا ادب کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو یہ رمضان پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور ابن حبان کی حدیث پاک ہے کہ جو اس سے پہلے گناہ کر چکا، ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ کہ جس نے رمضان کے حق کو پہچانا، رمضان کے مہینے کی قدر کی، اس کے اندر عبادت کی، اپنے روزے کو خراب نہیں کیا، روزے دار رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک رمضان کا مہینہ اگر اس کو گناہوں میں سے گزارا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اگر اس کے اندر ریاکاری کی تو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں، اور اگر صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے وہ رمضان گزار دیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت، یہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، ہماری عادات کو تبدیل کرنے والا بھی ہے، اور ہمیں نیک بنانے والا بھی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام جو تھے، بزرگان دین جو تھے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رجب کے اندر تیاری شروع کرتے تھے، اور رمضان آنے سے پہلے پہلے جس کا جو قرض لینا دینا ہوتا تھا وہ مکمل کر کے رمضان کے اندر اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے۔ رمضان کو صرف عبادت کے لیے، کہ ہم نے اب صرف رمضان آ گیا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، سارے دنیاوی معاملات سے، قرض سے، دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے ہم نے صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں ہم سب نے جو ایک بڑی تعداد ہے تاجر حضرات کی، انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے کہ رمضان میں کیسے کاروبار کرنا ہے، لیکن کئی ایسے بھی تاجر دیکھے گئے ہیں کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ خاص کر لیتے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ جمعے کی پہلی آذان کے بعد بھی عبادت کی طرف نہیں آتے، حالانکہ قرآن میں فرمایا گیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف کیا کرو، دوڑو، بھاگو، کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوگا، آرام سے کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس روزی کے اندر برکت نہیں ہوگی اور اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے تو کیا کرو، ذکر کی طرف، مسجد کی طرف چل پڑو۔ تو اس ایک گھنٹے کے اندر ہم نے کتنا کا پیسہ کما لینا ہے، لیکن اگر ایک گھنٹہ اللہ کے لیے خاص کر دیں، دین بھی سیکھیں، کوئی حدیث ہمیں پتہ چل جائے، کوئی ہمیں علم کی بات پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم علماء کرام کے بیانات، جمعے کے بیانات سنتے سنتے کوئی نہیں، بلکہ جمعے بھی کہیں نہیں پڑھتے۔ پھر جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بد مذہب گمراہ کرتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اے مولویوں نے سانو صحیح دین ہی نہیں دسیا، اے مولویوں نے سانو سمجھایا ہی کچھ نہیں، سانو دسیا ہی کچھ نہیں، بس روٹیاں ہی کھاندے رہے، چندے ہی لاندے رہے ساڈے۔ حالانکہ
شروع سے لے کر آج تک علماء حق اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرتے رہے ہیں. جہاں 2 نمبر ہے وہاں 1 نمبر بھی ہے. ہر شعبے کے اندر ایسا ہے. ہم حاصل کرنے والے تو بنے, ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے تو بنے. لہٰذا رمضان اور جمعہ یہ 2 چیزیں آپ اللہ کے لیے خاص کر دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں دین کا علم بھی عطا فرمائے گا, ہمیں نیک بھی بنا دے گا, اور ہمارے رزق میں بھی برکت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر دیکھیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس طرح چڑیاں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتی ہیں, اگر اس طرح کا توکل ہمارا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے. چڑیاں کس طرح توکل کرتی ہیں کہ جب اڑتی ہیں تو جتنا ملے اتنا کھا کر واپس آ جاتی ہیں, کچھ سنبھال کر نہیں رکھتی. اگلے دن پھر اڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رزق دیتا ہے. ان کا توکل ہے کہ وہ یہ بھی چاہ سکتی ہیں کہ کچھ سنبھال لو, چھوٹا سا پیٹ ہے, وہ میں نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا سنبھال لو. نہیں, اللہ پر توکل, اگلے دن اللہ پھر دے گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایسا توکل اگر ہمارا ہو جائے کہ ہم سنبھال کر رکھنے کی بجائے اور اس کے لیے گناہ کرنے کی بجائے, یعنی مال جمع کرنا گناہ نہیں, مال اس لیے جمع کرنا کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو, جس میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ ہو, یہ قابل گرفت ہے. کہ بس لپیٹ لو, لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر بدماشی کے ساتھ قبضے کر لو, مار دو جس کا بچہ, کوئی جوان بوڑھا, سب مار دو ایک پلازے کے اوپر قبضے کرنے کے لیے. کتنا دیر اس سے نفع اٹھا لیں گے, بعد میں ہم مر جائیں گے. وہ پلازہ جب تک لوگ استعمال کرتے رہیں گے ہمارے لیے گناہ جاری ہے. یہ یاد رکھیں. جس طرح یہ مسجد جس نے بنا کر دی, ساری زندگی قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی گناہ جاریہ والا کام کیا, کوئی بد عقیدگی پھیلا گیا, کوئی گندی شے لوگوں کے اندر عام کر گیا, کوئی غیر شرعی قانون بنوا گیا, کوئی قبضہ یا کوئی اور حرام کام کر گیا, تو جب تک لوگ کرتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے. اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے صدقہ جاریہ والا کام کیا کیا. اسی طرح حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, کہ جو بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے, ساری زندگی اس روزے کی قضا کرے, اس روزے کی قضا کے بدلے میں نفلی روزے رکھے, تب بھی اس کے درجے کو نہیں پا سکتے. یہ بڑی اہم بات. ہمارے یہاں ہم بہانہ بناتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں کہ لو جی میں تو جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں, میرے بچے چھوٹے ہیں. حاملہ عورتیں چھوٹی سی بات کہتی ہیں جی میں تو بچہ پیدا کرنے والی ہوں, میں نے بھی نہیں رکھنا. جو محنت مزدوری والے ہوتے ہیں انہوں کے نئے بہانے ہیں, اور جی نہیں میرا کام بڑا سخت ہے, میں نے بھی نہیں رکھنا. ڈرائیور لوگ کہتے ہیں جی میں تو گڈی چلانی ہوتی ہے, میں بھی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. اور کئی ڈاکٹر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سی بیماری پر لوگوں کہتے تھے جی تو روزہ نہ رکھو, اللہ بڑا معاف کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بھی بعض دفعہ ایسے ہی مفتی بن جاتے ہیں, جی کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنا, کوئی مسئلہ نہیں, نہ رکھو, بعد میں رکھ لیں گے. یہ یاد رکھیں. حدیث پاک ہے شعب الایمان کی, حضور علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو کسی غیر کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لے. ہمیشہ یاد رکھیں جس مسئلے کا علم نہیں اس کے اندر کبھی بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. طلاقیں ہو گئی ہیں, ہم ایسے ہی کہتے رہو نہیں جی نہیں کوئی گل نہیں, غصے چ طلاق نہیں ہوندی, حاملہ نو طلاق نہیں ہوندی, اور جی انج نہیں ہوندی تے اونج نہیں ہوندی. اسی طرح روزے کے بارے میں, اسی طرح نماز کے بارے میں, کوئی گل نہیں اللہ قبول کرے, اور جویں بھی ہے پڑھ لو. ایسے نہیں کہنا. جو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اسی کے دیگر بھی احکام ہیں, اس کے رسول نے ہی ہمیں وہ احکامات بتائے ہیں. خالی ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں بتا دیا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام بھی نازل فرمائے ہیں.
اس کو بھی ساتھ سمجھنا ہے. صرف ایک حدیث اپنے مطلب کی لے کر ساری زندگی اسی کے اوپر نہیں چلنا. رزق حلال کمانا ہے یہ بھی شریعت نے کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ رزق حلال کمانے میں عبادات چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ رزق حلال کمانے کے چکر میں رمضان کے روزے چھوڑ دو، زکاتیں بھی نہ دو، حج بھی نہ کرو. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے اندر غلط فہمیاں پالنی ہے کہ نہیں جی نہیں بس جو ہے وہ اللہ معاف کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ جو رسم چل رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ رسم چلی ہوتی ہے جی اذانیں جب تک ہوتی رہیں کھاتے رہو، سحری ختم ہی نہیں ہوتی. حالانکہ اذانوں کا سحری کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ اپنے روزے ضائع کر رہے ہیں اور ہر سال ایک پوسٹ چل جاتی ہے کہ جی حدیث پاک میں فرمایا کہ برتن ہاتھ میں ہو، اذانیں ہو رہی ہوں تو کھاتے رہو. حالانکہ اس حدیث پاک کے اندر سحری کا لفظ ہی نہیں ہے. سحری کا لفظ نہیں ہے، وہ افطار کے متعلق ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کئی گمراہ لوگ اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرو، مشہور ہی کا لو، یا جو رمضان کے روزے کی خبر دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. کوئی حدیث ہی نہیں ہے ایسی. غلط باتیں ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہیں، جو صحیح باتیں ہیں وہ نہیں مشہور ہوتی. یہ مشہور ہے کہ لو جی کوئی مسئلہ ہو تو جھوٹ بول لو، دے تیری دی جھوٹ تے جھوٹ بولی جا رہے ہیں جی. وہ شریعت نے رعایت دی ہے، اور کہاں نجائز کہاں ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ کہاں کہاں بولنا نجائز. بس اتنا پتہ چل گیا کہ بعض صورتیں ہیں جب بول سکتے ہیں، وہ باقی ہم نے اپنی بنا لی ہیں کہ کہاں کہاں بول. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت کے جو مسائل ہیں، یہ جو رمضان کے نماز کے زکوٰۃ کے، اس کے اندر جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کے اندر کبھی بھی اپنی رائے نہیں دینی چاہیے. لہٰذا جس کے اوپر روزہ فرض ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو ہم نے ہرگز اس کی تائید نہیں کرنی. کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا کہ جس نے بلا وجہ روزہ نہ رکھا ہو اس کو پانی پلانا ناجائز ہے، اس کو کھانا دینا ناجائز ہے. اسی لیے پرانے زمانوں کے اندر یہ کتابوں کے اندر کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو سر عام رمضان میں کھائے پیے، حاکم اسلام اسے قتل کرے کہ اس نے رمضان کے روزوں کا ادب نہیں کیا. پہلے زمانوں میں ہمارے دور کے اندر دکانیں بند ہوتی تھیں. اب 1 بجے سموسے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کچوڑیاں چاٹ لگنی شروع. اور جو حرام خور جو ہوتے ہیں، کئی جنہوں نے حرام ہی کھانا ہوتا ہے ساری زندگی، وہ روزوں کے اندر سر عام کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کئیوں نے ذرا سا پردہ لگا لیا ہوتا ہے، پردے کے اندر کھاتے رہو. حالانکہ شریعت کے اندر اس کی بڑی سختی ہے کہ ایک تو وہ روزے کا ادب نہیں کر رہا، روزہ رکھ نہیں رہا جو کہ گناہ ہے، اور دوسرا لوگوں کو بھی وہ یہ بتا رہا ہے کہ روزہ نہ رکھا ہوتا بھی کھانے کو مل جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اس کو پانی پلانا بھی ناجائز ہے کہ جس نے بلا وجہ روزہ نہ رکھو. اب آپ بتائیں کہ گھر کے اندر کئی افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا اور کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ فتنہ ہے کہ نہیں دیں گے تو وہ مارے گا، یا والد ہے یا کچھ بڑا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا بیٹا ہی ہے تو ہم اس کو پانی بھی پلا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں کہ کھائی جا پتر کوئی گل نہیں، نہ رکھ روزے خیر ہے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ جس طرح مار کر 10 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم ہے، مار کر اسی طرح جو سمجھدار بچہ ہے اس کو بھی روزے رکھوائے جائے. اور اگر وہ بالغ ہے تو پھر اس کے اوپر سختی اور زیادہ کی جائے کہ روزے رکھ مار. کیا مسئلہ ہے؟ بچپن کے اندر اگر روزے رکھنے کی عادت ہوگی ساری زندگی اس کی وہ عادت ختم نہیں ہوگی. اسی طرح رمضان کے اندر جو محروم لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہیں، اس موضوع کے اوپر ہمارا بیان چل رہا ہے. اسی کے تحت ایک حدیث پاک ہے الترغیب کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو فرشتے مجھے لے گئے کہ آئے ساتھ چلے. تو فرمایا ایک پہاڑ تھا جو بڑا بلند تھا، تو فرمایا اس کے اوپر چڑھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں چڑھا تو میرا چڑھنا آسان ہو گیا. پہلے تو چڑھنا مشکل تھا. جب میں چڑھا تو وہاں ایک شخص جو تھا اس کی ٹخنے کی جو رگیں ہوتی ہیں نا، اس ٹخنے کی رگوں کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہوا تھا اور اس کا جبڑا جو ہے اس کو چیرا گیا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے اس کو؟
فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کے اندر جلدی کرتا تھا افطار کرنے میں، روزہ افطار ہوا بھی نہیں لیکن جلدی سے افطار کر لیتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث پاک، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا بڑا ضروری مسئلہ ہے، کب بند ہو رہا ہے اور کب کھل رہا ہے اس کے بارے میں مستند جو کیلنڈر ہوں اس کے اوپر اعتماد کریں، ٹی وی کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ ہم ٹی وی دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، ٹی وی دیکھ کر ہی روزہ افطار کرتے ہیں، ہماری زندگی عجیب غریب ہو گئی۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا کہ جب سحری کا وقت ہو تو 1-2 منٹ پہلے ہی روزہ چھوڑ دو تاکہ کہیں کوئی منٹ آگے پیچھے ہماری گھڑی میں کوئی خراب نہ ہو جائے، اور افطار کے اندر بھی 1-آدھا منٹ لیٹ کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں جہاں کوئی شبہ ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بلا وجہ افطار میں تاخیر مکروہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں جلدی نہ بس اعلان ہوا تو کھا لا نہیں تو مکروہ روزہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں شبہ ہو رہا ہو وہاں 1-آدھا منٹ تاخیر درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ مختلف چینلز کے اوپر مختلف ٹائم کے اوپر روزے افطار ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو ہر سال یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو رمضان کے کیلنڈر ہیں یہ کئی سالوں پرانے ہیں، جب لاہور جو تھا وہ چھوٹے رقبے کے اوپر مشتمل تھا۔ جو لاہور پھیلتا ہے یا جو اس کے اندر جو ہے وہ فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، بلندی کے اوپر جاتے ہیں، اس کے اندر افطار کے اندر سحر کے اوپر اوقات کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا افطار اور سحر کا وقت اور ہے، اور ایک بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اندر آدھے 1-1 گھنٹے کا بھی فرق ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب آبادی بڑھتی جاتی ہے تو جو بندہ دور ہوتا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے، دیکھیں نا یہاں سے کراچی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو وہ ایسے تھوڑی ہے، وہ بڑھتے اسی طرح آگے چلا گیا۔ تو کئی کیلنڈر ایسے ہیں کہ جو علماء نے بنائے ہی نہیں، لوگوں نے دوسرے شہروں کے ساتھ اندازے لگا کر وہ کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے روزے کا لحاظ کر کر مستند جو کیلنڈر ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے اندر بھی احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے روزہ چھوڑ دیں کھانا، تاکہ میرا روزہ صحیح طریقے سے پورا صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اب دیکھیں کہ جو جلدی کرتا تھا روزہ افطار کرنے میں کہ جلدی سے کر لیا، شبہ کے طور پر بھی کر لیا، بس کر لو، اب اتنی دیر بھوکا بھی رہا، ثواب بھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا کیا ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کتنی احتیاط، یہ حدیث پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو مرضی کہیں وہ کہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اپنا پھٹا پرانا نوٹ بھی نہ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں غلط ملت عبادت پیش کر کے کہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات بتائے ہیں وہ سارے ہی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں دین کے اندر، ایک آدھی حدیث کے اوپر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا قیامت والے دن کہ جس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ چلائے گا، روئے گا، الامان الامان 1000 سال تک کہتا رہے گا۔ 1000 سال تک کیا کہتا رہے گا؟ الامان، کہ جہنم سے پناہ، جہنم سے پناہ۔ 1000 سال بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ تو حضور علیہ السلام سے جبرائیل نے عرض کی کہ یہ جو شخص ہوگا یہ آپ کا امتی ہوگا، یہ شخص آپ کا امتی ہوگا، اور اس کو یہ عذاب اس لیے ہے کہ یہ رمضان کو گناہوں میں گزارتا تھا، دن کے اندر نیکیاں کرتا تھا اور رات کو گناہ کرتا تھا۔ رمضان کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانا اور اسی طرح گناہ کرتے رہنا، یا دن کو تو روزہ رکھ لینا، رات کے اندر کھلا گلا چل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ والے پروگرام چل رہے ہیں، وہ سارا کچھ چل رہا ہے،
اور بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار نہیں روزہ تو ختم ہو چکا ہے نا، اب تو رات ہے۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ وہ گناہوں کے ساتھ رمضان گزارتا تھا اور یا صبح عبادت کر لیتا تھا، روزہ رکھ لیتا تھا، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ یہ رمضان پورے کا پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگانے والا ہے۔ رمضان کی جو رات ہوتی ہے یہ تراویح کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اور ہم جس طرح تراویح پڑھتے ہیں پوری زندگی تاریخ کے اندر ایسی کسی نے تراویح نہیں پڑھی۔ ہم آدھے 15 گھنٹے میں 15 منٹ میں 20 40 45 منٹ میں غلط ملت تراویح پڑھ کر دوڑے لگا کر ہم خوش ہو جاتے، لو جی پوری تراویح پڑھ لی۔ تراویح کا لفظ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ تراویح کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ یار لفظ تراویح کا کیا مطلب ہے، تو تراویح جو ہے وہ ترویحہ سے نکلا ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں ریسٹ کرنے کو۔ کس کو؟ ریسٹ کرنے کو، آرام کرنے کو۔ کہ پہلے زمانوں میں صحابہ کے دور میں، تابعین بزرگان دین کے دور میں تراویح جو ہوتی تھی اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ عشاء کی نماز سے شروع ہو کر صبح سحری تک پڑھی جاتی تھی، اور 4 رکعتوں کے بعد اس کے اندر وقفہ ہوتا تھا، اور وقفہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کے اندر وہ پورا ریلیکس ہوتا تھا، اپنے آپ کو پھر پرسکون کرتا تھا کہ جتنا اس نے قرآن کھڑے ہو کر آرام آرام سے سنا ہے اس کی تھکاوٹ اس کی دور ہو۔ ہم تو بس سبحان اللہ جی پڑھتے 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 پھر کھڑے ہو جاتے، چلو جی 1 منٹ کے اندر پھر ہم جلدی سے کھڑے ہو جاتے، پھر تیزی سے پڑھتے ہیں، اور ہمیں بندہ ہی وہ اچھا لگتا ہے جرا جلدی پڑھا دے۔ غلط ملت قرآن سمجھ آیا یا نہیں آیا، وہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک پڑھتے تھے، اور قرآن پاک کے اندر جب رحمتوں کی آیات آتی تھی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمتوں کی امیدیں لیتے تھے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، اور جب وہ جہنم کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے، جہنم کا تصور جما کر روتے تھے۔ ان کی راتیں یہ ہوتی تھی، اور اس کا نام تھا تراویح۔ ہم نے تو تراویح کسی اور چیز کو، جو فاسق فاجر، جو داڑھی منڈا، جو بد عقیدہ، جو ہے وہ ناچنے گانے والا، وہ ہمارا امام بنا ہوتا ہے تراویحوں کے اندر۔ سارا سال وہ نہ نماز پڑھی نہ کچھ اور کیا، رمضان کے اندر وہ رٹا مار کر آ جاتا ہے، جلدی سے پڑھا کر چلا جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو جی بہرحال اللہ پناہ دے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو اس میت کو عذاب ہو رہا تھا، اور پھر آپ کو الہام کیا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو رمضان کے دنوں کو نیکیوں میں اور راتوں کو گناہوں میں گزارتا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک المعجم الصغیر کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے اندر شراب پی تو اگلے سال تک فرشتے آسمان والے اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں؟ آسمانی فرشتے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ اس بندے کے اوپر جس نے رمضان میں شراب پی اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اس سال مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کو پیش کر کر وہ بچ سکے۔ یہ شراب کے علاوہ دیگر بھی گناہ ہیں، بدکاریاں بھی رمضان کے اندر کی جاتی ہیں، شراب نوشی بھی ہوتی ہے، اسی طرح دیگر میں نے کہا کہ ملاوٹ والے 2 نمبری والے مال، رشوتیں، ڈاکے، چوریاں، سب کچھ رمضان میں ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عیدی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو سب سے پہلی مشہور حدیث پاک پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو اور برباد ہو جو رمضان کو پائے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے۔ اور حضور علیہ السلام نے جبرائیل کی اس دعا کے اوپر کیا کہا؟ آمین۔ لہٰذا یہ نعمت رمضان جو ہے یہ خوش نصیبوں کے لیے ہے، اور ہم مسلمان خوش نصیب ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو خوش نصیبوں سے بد نصیبوں کی طرف نہ لے کر جائیں۔ رمضان میں اپنے آپ کو تیار کریں، جو گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا اور ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کر افطار کے وقت اس کی دعا کر کر کے مولا اس گناہ سے مجھے بچا لے، اس گناہ سے مجھے نفرت دے دے،
افطار کے وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی تو دعا مانگے، وہ کب ہم نے دعائیں مانگنی ہے؟ ساری زندگی ہم نے بس رزق ہی مانگنا ہے، ساری زندگی بس ہم نے اپنی اولاد کے لیے ہی سارا کچھ مانگنا ہے، اپنی آخرت، اپنے آپ کو نیک کب بنانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے ہم نے کب بچانا ہے؟ یہ کون سا دن آئے گا، یہ کون سا رمضان آئے گا؟ یہ آج ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بننے کی، اس رمضان ہمیں خوش بخت رہنے کی اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کر جہنم سے بچانے کی اور جنت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہو